السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، رمضان بریک کے بعد پھر سپر سٹار سیریز میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی زبردست صحابی کے بارے میں بات کریں گے جن کا نام ہے حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے، اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر انداز میں کمال کا ہنر رکھتے تھے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام لانے سے پہلے ان کی زندگی کیسی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال کی عمر کے تھے کہ جب ان کے والد نے 2 بھاری چیزیں اٹھا کر اسکواٹ کرنا سکھایا۔ اسکواٹ ایک مشقت والی کسرت ہے۔ پھر انہیں بھاری جانور کو کھینچتے ہوئے نیزہ پھینکنا سکھایا۔ 8 سال کی عمر میں انہیں تیر اندازی سکھائی۔ 10 سال کی عمر میں انہوں نے خود سواری کرتے ہوئے تیر اندازی کا ہنر سیکھ لیا۔ 12 سال کی عمر میں آپ نے خود سوار ہوتے ہوئے کوئی چلتی ہوئی چیز کو شکار کرنا سیکھ لیا تھا، اتنی بہترین طریقے سے کہ وہ شکار کو ایک دم بیچ میں سے مارتے۔ اتنا کمال کا ہنر وہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ہنر کو سراہا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے خیمے میں جا کر ان کی پوری خبر لے آتے، جیسے کہ ہم جنگ بدر میں دیکھتے ہیں کہ دشمنوں نے جہاں پہلے اپنا خیمہ لگایا تھا آپ وہاں جاتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں، پیروں کے نشان سے، جانوروں کے فضلے سے، اور واپس آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دیتے ہیں کہ وہاں دشمن کے پاس کتنے جانور ہیں، کتنے آدمی ہیں۔ پیروں کے نشان دیکھ کر یہ بتاتے ہیں کہ کون سے جانور بوجھ اٹھانے کے لیے ہیں اور کون سے جنگ کے لیے ہیں۔ یہ سب چیز صرف اس جگہ کو دیکھ کر جہاں دشمنوں نے کچھ دیر پہلے قیام کیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر سے لے کر آگے سبھی جنگوں میں آپ نے شرکت کی۔ جنگ بدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہی والد عبداللہ ابن جراح سے لڑنا پڑا۔ عبداللہ بہت سخت مزاج آدمی تھا اور اپنے بیٹے سے اسلام لانے کی وجہ سے بہت نفرت کرتا تھا، یہاں تک کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجرت کی، پہلے حبشہ اور پھر مدینہ۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں اپنے باپ سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، مگر ان کے والد پوری جنگ میں آپ کا پیچھا کرتے رہے، یہاں تک کہ آخر آمنا سامنا ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہی باپ کو قتل کرنا پڑا۔ صحابہ اس بات کو لے کر پریشان ہوئے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی جس میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کام کی تائید ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لقب دیتے ہیں، ان کا لقب ہے امین الامہ، جس کا مطلب ہے امت کا امانت دار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونچا مقام دیا، اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی، اتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب کچھ انصاری کشمکش میں تھے کہ اب خلیفہ کون ہوگا، تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کو ساتھ لے گئے اور کہا کہ لو فیصلہ کر لو، ایک اس امت کا فاروق ہے اور دوسرا اس امت کا امین۔ الحمدللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ جتنا مقام رکھتے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں یہ بات کہی تھی کہ ابو عبیدہ اس دنیا میں ہوتے تو وہی خلیفہ ہوتے، یہ ایک آسان فیصلہ ہوتا، مگر اب وہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں شورا بنانی ہوگی۔ دیکھا آپ نے صحابہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا مانتے تھے، وہ کیا خاص خصوصیت تھی جس کی وجہ سے آپ کو یہ مقام حاصل ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی سیدھے سادے انسان تھے۔ وہ ایسے شخص تھے جنہوں نے اپنی ساری ضرورتوں پر دین کو ترجیح دی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں
کہ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ میں کچھ صحابی پیش تھے، جس میں حضرت ابو عبیدہ بھی تھے۔ ایک پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر لگا، جس کی وجہ سے زرہ کے 2 کڑیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گال میں ڈھس گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے زرے کی وہ 2 کڑیاں نکالی، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دین اسلام کے لیے فکر مند رہتے اور دنیائی معاملات میں بہت سادگی برتتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، جبکہ ان سے پہلے وہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر کی ذمہ داری سونپنے کا فائدہ یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات چیت سے حل نکالتے تھے۔ وہ نرم مزاج تھے، وہ چرچ کے اور دوسرے مذہبوں کے لیڈران سے ملتے اور انہیں بھروسہ دلاتے تھے، مسلمان آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ انہوں نے کئی لوگوں کو بنا کسی جنگ کے اللہ کی توفیق سے اسلام میں لایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اچھے لڑاکو تھے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے بہت ساری عزت بھی کمائی، نہ صرف مسلمانوں سے مگر غیر مسلموں سے بھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو شام کے الگ الگ حصوں میں پھیلانے کی کوشش کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں پہلا ہاسپٹل قائم ہوا۔ اس وقت شام میں سیلاب آتا تھا تو انہوں نے ایک ڈیم بنوایا، جس کی وجہ سے لوگوں کی یہ پریشانی بھی دور ہو گئی۔ یہ سب اس لیے کہ دین پھیلے، وہ ہمیشہ دین کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ آئیے اب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف سٹائل پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سبھی گورنرز پر نظر رکھتے تھے، کبھی کبھار وہ اچانک دورہ بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج آپ کے گھر جا کر کچھ کھائیں گے۔ اس پر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین، آپ صرف اپنی آنکھوں کی تکلیف دیں گے، کیوں نہ ہم کہیں اور چل کر کھائے، میرے ہی گھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، آپ کے گھر ہی جائیں گے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں صرف ایک جگ اور ایک بستر ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کا سارا ساز و سامان کہاں ہے؟ ابو عبیدہ، تم ایک امیر ہو اور تمہیں ایسا نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اے امیر المومنین، مجھے ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اپنی آنکھوں کو تکلیف کیوں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تھے امین الامت جو اتنی سادگی سے رہتے تھے اور کبھی بھی دنیائی ساز و سامان کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ہی زبردست بات کہی، دنیا نے ہم سب کو بدل دیا ہے سوائے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو عزیز ساتھیو، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم دین کے بارے میں کتنا فکر مند ہے، دنیا کی چکا چوند سے کتنا متاثر ہے، اپنے لائف سٹائل پر کتنی توجہ دیتے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشن کو کبھی نہیں بھولے، اس لیے وہ اس امت کے امین کہلائے۔ ان کی زندگی سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ جتنا سمپل رہ سکتے ہیں رہیے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سادگی سے زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سپر سٹارز عشرۃ المبشرہ کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ